نسلوں کا حال اتنا برا ہو گیا ہے. ابھی ایک ویڈیو اسی ہفتے میں دیکھی میں نے اسی شہر محترم کی. 12 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، 13 سال کا بچہ، 14 سال کا، 16 سال کا، 17 سال کا گانجا اور چرس پی رہے ہیں. میاں تمہاری نسلیں جا کہیں نہیں کھا رہی ہیں، اس کا اندازہ ہے آپ کو؟ تمہیں ہوش ہے تمہاری اولادوں کا انجام کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں پتا ہے قوم کی بہو بیٹیوں کی آبرو کہاں کہاں نیلام ہو رہی ہے؟ پتا ہے، مگر آنکھوں میں تم نے سورداس کا سرما لگا رکھا ہے. سورداس کا سرما. باضابطہ کعبہ خانے چل رہے ہیں اس شہر میں، کعبہ خانے چل رہے ہیں. مگر کسی بھی مردود انسان کا ضمیر اس سے جھنجھوڑتا نہیں ہے بے غیرت کا کہ ہو کیا رہا ہمارے شہر میں. آدمی پل میں گرگٹ تو کچھ دیر میں رنگ بدلتا ہے. یہ حضرت انسان اس سے بھی 4 طوطا آگے نکلے، گرگٹ سے پہلے رنگ بدلتے ہیں. قدرت کا انتقام جو ہے نا بڑا خاموش انتقام ہوتا ہے. تباہیوں کے نشانات ایسے چھوڑتا ہے نا کہ نسلیں یاد رکھتی ہیں، نسلیں. ابھی پاکستان میں ایک پورا شہر سیلاب کی تباہیوں کے نظر ہو گیا ہے نہیں ہوا ابھی، اسی ہفتے میں ہوا ہے. ان بلڈنگ بنانے والوں نے کبھی سوچا ہوگا کہ ہمارا یہ خوبصورت سا محل جہاں پر ہم عیاشیوں کے پیسے لیتے ہیں، بے حیائیوں بے شرمیوں کے روپے اکٹھا کرتے ہیں، کیا یہ شہر کبھی شہر خاموشہ میں تبدیل ہو جائے گا؟ کبھی سوچا تھا انہوں نے؟ کبھی سوچا تھا وہاں کے لوگوں نے کہ ہماری بلڈنگیں اس طرح سے دریا کے اندر بہتی ہوئی پتوار کی طرح، خس و خاشاک کی طرح بہتی ہوئی چلی جائیں گی؟ کیا انہوں نے سوچا تھا ہزاروں لوگوں کا پتہ نہ چلے گا کہ پانی میں کہاں بہ گئے؟ ہزاروں لاشیں اکٹھا کرنے کے بعد ہزاروں کو اب تک لوگ تلاش کر رہے ہیں کہاں گئے بہ کر کے. ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ پورا شہر تباہ ہو گیا ہے. تباہیاں ایسے نہیں آتی ہیں، جب ظلم حد سے سوا ہوتا ہے، جب گناہ سر سے اوپر ہو جاتا ہے، جب عیاشیاں باضابطہ طور پر عذاب خداوندی کو دعوت دینے لگ جاتی ہیں، تو پھر غیرت الہی کو جلال آتا ہے. اسے کرنا کیا ہوتا؟ انما امرہ اذا اراد بہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون. انہوں نے کچھ کرنا نہیں ہے رب نے. وہ جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ فرماتا ہو جا، بس وہ کام ہو جاتا ہے. اللہ نے حکم دیا پانی کو اور دیر نہ لگی پورا شہر بہتے ہوئے، دیر نہ لگی. ابھی جب گزشتہ مہینے میں جو بارش چل رہی تھی تو مکرانہ کی بھی ایک سین دیکھی تھی ہم نے، موٹر سائیکلیں سڑکوں پہ بہ رہی تھی. پنچایت سمتی کے سامنے اور کون سا اسکول ہے وہ، کورٹ کے سامنے کون سی اسکول ہے، ہائی اسکول. پانی کیا لبالب تھا. یہ تمہاری مائن سے کتنا پانی سوکھ لیں گی اگر قدرت کا عذاب پانی کی شکل میں آ جائے نا. کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ہر وقت اللہ کی پناہ مانگتے رہیو، پناہ. اتراؤ مت اس کی زمین پر، فضول خرچیاں مت کرو، بے حیائیوں کو فروغ مت دو، برائیوں کو تھالیوں میں مت پروسو. اپنے بچوں اور بچیوں کی فکر کرو کہاں جا رہے ہیں اور بچیاں کہاں جا رہی ہیں، ورنہ شاید تم منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں بچو گے. تھوڑی کڑوی دوا ہے، شکر لیجیے گا، پی لیجیے گا ڈال کر کے.
جب 2014 میں گیا تھا نا وہاں کشمیر، شری نگر میں جو عالمی جلسہ تھا اس میں میری حاضری ہونی تھی، بس شری نگر ایئرپورٹ پہنچے تھے، اس کے بعد تو کیا ہوا خدا جانے۔ پتہ ہے نا ہم بھی 10 دن پھنسے تھے، شاید فاتحہ لگنے والی تھی ہماری بھی، وہاں بھی یہی حالات تھے۔ جن جن جگہوں پہ عیاشیاں ہوتی ہیں، شراب نوشی، فحاشی، زناکاری، بدکاری، کان کھول کے سن لو، وہاں پر اللہ کا عذاب آنے سے کسی کا باپ نہیں روک سکتا ہے۔ باپ انتظار کیجئے، تھوڑا انتظار کیجئے، نہ کوئی پیر صاحب روک سکتے ہیں، نہ مولوی صاحب روک سکتے ہیں، نہ حضرت، نہ جناب، کوئی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ عمل ٹھیک کر لو، عمل۔ زندگی کی ہر میدان میں، ہر جگہ پہ مسلمان دکھو۔ گزشتہ 25-30 سال پہلے غیر مسلم کبھی سوچتا بھی نہیں تھا کہ مسلمان جھوٹ بولتا ہے، مگر آج کی تاریخ میں کوئی غیر مسلم یہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ مسلمان کبھی سچ بولتا ہے۔ ہم نے اپنا انٹروڈکشن جھوٹے کی حیثیت سے کروایا ہے، بے ایمان کی حیثیت سے، لفنگوں کی حیثیت سے۔ ہمارے محلے، ہماری گلیاں، ہمارے کوچہ بازار، پوچھو مت، ویسٹرن کلچر کا بولتا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ہم تو اتنے آوارہ ہیں، ہمارا کیا بگاڑ لو گے۔